بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، روزانہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے، کبھی ہم کسی گھر جاتے ہیں، کبھی راستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ہماری یہ روز روز کی ملاقاتیں، روز روز کا ملنا جلنا آپسی میل جل کا سبب ہے، آپسی محبت و تعلق میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ محبت و تعلق اور میل جل اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں اور ہم خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ ہماری آپسی محبت اس وقت اور زیادہ بڑھ جائے گی جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے خیر خیریت پوچھیں گے، اپنائیت اور مخلصانہ جذبات کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ سنو، خوب آپس میں سلام کیا کرو۔ اس حدیث کی افادیت اور معنویت پر غور فرمائیے کہ اسلام کو محبت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، سلام کی تاثیر بتائی گئی ہے کہ وہ دلوں سے نفرت اور قدرت کو نکال دیتا ہے اور آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اور محبت ہی تعلقات کی بنیاد ہے، محبت ہی اتحاد کا احساس ہے، محبت ہی مساوات کے علمبردار ہے، محبت ہی انسانیت کی پہچان ہے، محبت ہی اسلام کی روح ہے، محبت ہی اصل اصول ہے۔ اسلام محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، محبت کا پیغام لایا ہے، اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، رسول اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، احباب، عزیز و اقارب سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اگر اسلامی محبت دل میں گھر کر لے، اسلامی محبت ہمارے طبیعت میں رس بس جائے تو تمام دشمنیاں ختم ہو جائیں، تمام عداوتیں ختم ہو جائیں، تمام نفرتیں دور ہو جائیں، تمام شکایتیں کافور ہو جائیں۔ محبت تو ایمان والوں کو پہچان بتائی گئی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور کہا گیا ہے ان محبت کرنے والوں کو قیامت کے روز عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جس دن خدا کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپس میں محبت کرنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور چرند پرند بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، جب بلائے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، اور جب ملاقات ہو اس کو سلام کرے، اور جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دے، اور جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ سلام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہو، سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، خواہ ہم پہچانے یا نہ پہچانے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ای الاسلام خیرون، کون سا اسلام بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ کھانا کھلانا، سلام کرنا اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کی رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔
سلام میں پہل کرنا غرور تکبر سے بڑی ہونے کا دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے اور اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا، اسے 10 نیکیاں ملی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا، اسے 20 نیکیاں ملی۔ اتنے میں تیسرے شخص آیا اور اس نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا، اسے 30 نیکیاں ملی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ایک چوتھے شخص آئے اور اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا، اسے 40 نیکیاں ملی۔ ایک شخص صرف السلام علیکم کہتا ہے، اس کو 10 نیکیاں، اس میں وہ رحمۃ اللہ لگا دیا 20 نیکیاں، وبرکاتہ لگا دیا 30 نیکیاں، ومغفرۃ لگا دیا 40 نیکیاں۔ یعنی جتنا سلام کامل ہوگا اتنا ثواب کامل ہوگا۔ سلام کا جواب جس قدر ہو سکے اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سورہ نساء، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے الفاظ کہہ دیا کرو۔ ایک تابعی طفیل بن ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روزانہ انہیں بازار لے جاتے اور بازار میں جو بھی چھوٹا بڑا دکاندار ملتا تھا، امیر و غریب، سب کو سلام کرتے تھے۔ کسی دکان پر کبھی رکتے نہیں تھے، نہ کوئی سامان خریدتے، بس سلام کرتے گزر جاتے۔ تو فیض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، چلو بازار چلے۔ میں نے کہا، آپ کو بازار میں کیا کام؟ آپ نہ کسی دکان پر رکتے ہیں، نہ کوئی سامان خریدتے ہیں، نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ آپ بازار کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ بازار جا کر کیا کیجیے گا؟ آئیے یہیں حدیث نبوی کا درس دیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ جو ملے اسے سلام کروں۔ رواہ المشکات۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے صحابی اور روزانہ صبح سویرے بازار اس لیے جاتے تھے تاکہ ہر ملنے والوں کو سلام کر سکیں۔ ظاہر ہے بازار میں جتنے لوگ اور جس قسم کے لوگ ملتے ہیں کسی اور جگہ کہاں ملیں گے؟ اس لیے صحابی چاہتے تھے کہ سماج کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو سلام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ صرف اسی کام کے لیے روزانہ بازار جاتے تھے۔ سلام کا ایک ایسا مسافہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تحیاتکم بینکم المصافہ، تمہاری آپسی مبارکبادی اور سلام کی تکمیل مصافہ سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصافحوا یذهب الغل تحادوا وتحابوا وتذهب الشحناء۔ موطا امام مالک، کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، یہ کینے کو دور کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اسلامی سلام کی تاثیر اور غور کیجیے آج کے حالات پر کہ مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے، کتنی دوریاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، کدورتیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اگر ہم اسلامی سلام کی تحریک بنا لیں، مشن بنا لیں، تو سارے نفرتیں ختم ہو جائیں، سارے عداوتیں ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ہر شخص ایک دوسرے کو بلا تفریق، امیر و غریب، چھوٹے بڑے، حکم محکوم، دوست اجنبی، گورے کالے، سب کو سلام کرے، سلامتی کی دعائیں دیں، امن کی دعائیں دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ روزانہ بازار اس لیے جاتے تھے تاکہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کرے۔ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، اگر کوئی درخت یا دیوار یا اور کوئی چیز آر ہو جاتی، پھر آمنے سامنے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔
سلام کی ایسی کثرت نے ان کے دلوں میں کتنی ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت پیدا کر دی تھی، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے کر سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی اشد الکفار رحماء بینہم کہ دشمنوں کے لیے بہت سخت تھے مگر آپس میں رحم دل تھے۔ اسلامی سلام نے ان کے دلوں میں نرمی لطافت پیدا کر دی تھی، الفت و محبت پیدا کر دی تھی، اپنوں کے لیے پھول صفت بنا دیا تھا، باطل کے لیے تکو فشا بنا دیا تھا۔ برادران اسلام، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین پر اتارا ہے اور اس کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں ثواب رکھا گیا ہے، محبت رکھی گئی ہے، سلامتی رکھی گئی ہے، سکون رکھا گیا ہے، برکت رکھی گئی ہے، رحمت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی سلام کرے اور السلام علیکم کہے تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سلام جنتیوں کا سلام ہے۔ اسلام دنیا میں جنتی سلام کا مشورہ دیتا ہے۔ جنت میں داخل ہوتے وقت رضوان کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، اور جنت میں تو ہر طرف سلامت گونج ہوگی، مگر ہم نے اس اہم ترین سنت کو ترک کر دیا ہے، غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ بائی کہتے ہیں، آداب عرض کرتے ہیں، ہیلو ہیلو کہتے ہیں، مگر ہمیں اسلامی سلام کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ہم سلام کرتے بھی ہیں تو جان پہچان والوں سے، وہ بھی کسی فائدے کے تحت یا کسی خوف کے تحت۔ ایسا سلام مطلب پرستی کا سلام ہوتا ہے، خود غرضی کا سلام ہوتا ہے، ریاکاری کا سلام ہوتا ہے، دکھلاوے کا سلام ہوتا ہے۔ ہم اسلامی سلام سے، اسلامی محبت سے سرشار ہو کر سلام نہیں کرتے، دینی اخوت کے بنا پر سلام نہیں کرتے، عہدوں کے اعتبار سے ہمارا سلام ہوتا ہے، دولت کے اعتبار سے ہمارا سلام ہوتا ہے، مطلب کے لحاظ سے ہمارا سلام ہوتا ہے۔ ناظم صاحب آ رہا ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں، مگر ایک غریب صاحب آ رہا ہے اس کو سلام نہیں کرتے ہیں، نہیں، جس طرح ہم ناظم صاحب کو سلام کرتے ہیں اللہ کے لیے کریں، اور غریب صاحب آ رہا ہے اس کو بھی اللہ کے لیے ہم سلام کریں۔ یعنی آج ہم نے سلام کے محبت کو دنیائی مقاصد کے اصول کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلام سے محبت پیدا نہیں ہوتی، تعلق پیدا نہیں ہوتا، ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ تو آئیے ہم اسلامی سلام کے رواج کو زندہ کریں، اسلامی شان سے سلام کریں، دینی محبت کے ساتھ سلام کریں، دل کی گہرائیوں سے سلام کریں، اور شر و فتن اور خلفشار کے اس دور میں اسلامی سلام کو رواج دیں، سلامتی کے پیغام کا عام کریں، امن کے پیغام کا عام کریں، محبت کے پیغام کا عام کریں، دلوں سے نفرت کو دور کریں، قدرت کو دور کریں، دہشت کو دور کریں، وحشت کو دور کریں، عداوت کو دور کریں، اور وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کا ثبوت پیش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔